وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول، خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب عز وجل۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب عز وجل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ آزمائشیں اور صبر، یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرما بردار و نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ستایا جانا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت کے تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں اور جزا و فضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، اور پھر اس بڑے ثواب جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس سے محرومی دوہری مصیبت ہے۔ اور کثیر احادیث میں مسلمان پر مصیبت آنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے ان میں سے چند احادیث یہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔